آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ مجھے اللہ کا وہ نام معلوم ہے کہ اگر وہ نام کسی بھی امتی کی زبان سے نکلے، اس کے بعد جو مانگے، دنیا مانگے تو اللہ دنیا دے دے وے، آخرت مانگے تو اللہ آخرت دے دے وے، جنت مانگے تو خدا جنت بھی دے دے وے۔ عجیب و غریب میاں بیوی کا واقعہ ہے، لیکن جس میاں کا واقعہ بیان کرتا ہوں اس سے بڑھ کر کوئی شوہر بنا نہیں اور کوئی بنے گا نہیں، اور جس بیوی کا واقعہ بیان کرتا ہوں اس بیوی سے بڑھ کر کوئی پاک دامن بنی نہیں، اور آگے چل کر اس عورت سے بڑھ کر کوئی پاک دامن بن بھی نہیں سکتی۔ واقعہ سننا، مدینہ پاک کا واقعہ ہے۔ فجر کے بعد کا وقت تھا۔ کون سا وقت تھا بھائی؟ سب سن رہے نا؟ فجر کے بعد کا وقت تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں ایک کونے میں بیٹھے ہیں، دوسرے کونے میں آپ کی بیوی اور ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا باتیں چل رہی۔ سننا، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، یہ روایت ابن ماجہ میں۔ ایک طرف کون بیٹھے ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے بڑھ کر کوئی ہو نہیں سکتا، اور دوسری طرف بیٹھی ہے کون؟ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ دونوں میاں بیوی ہے، آپس میں باتیں ہو رہی ہے۔ باتوں میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ کیا تجھے پتا ہے مجھے اللہ کا وہ نام معلوم ہے؟ سننا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا تجھے پتا ہے مجھے اللہ کا وہ نام معلوم ہے کہ اگر وہ نام ایک مرتبہ لے لوں، اس کے بعد جو مانگو، دنیا مانگو کہ آخرت مانگو، اللہ مجھے دے کر رہے گا۔ کس نے فرمایا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ مجھے اللہ کا وہ نام معلوم ہے کہ اگر وہ نام کسی بھی امتی کی زبان سے نکلے، اس کے بعد جو مانگے، دنیا مانگے تو اللہ دنیا دے دے وے، آخرت مانگے تو اللہ آخرت دے دے وے، جنت مانگے تو خدا جنت بھی دے دے وے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے وہ نام معلوم ہے، مجھے وہ نام۔ اور پھر کیا فرمایا؟ اس نام کو اسم اعظم کہتے ہیں۔ اس نام کو کیا کہتے ہیں؟ اسم، اور اسم اعظم کا مطلب ہے کہ ایک بار تیری زبان سے نکلے، اس کے بعد میں مانگ لے، جو مانگے گا اللہ عطا کرے گا، دنیا مانگے گا تو بھی اللہ دے گا، آخرت مانگے گا تو بھی اللہ دے گا، جنت مانگے گا تو بھی دے گا، کوئی بھی چیز مانگے گا اللہ دے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا، عائشہ مجھے وہ اسم اعظم معلوم ہے کہ میں ایک بار وہ نام لوں گا، اس کے بعد جو مانگوں گا، اور صرف میں نہیں، اگر میرے امتی کو معلوم ہو جائے، وہ بھی اگر یہ نام لے اور اس کے بعد جو مانگے، اللہ اس کے دامن کو بھر دے گا، اللہ اس کی جھولی کو بھر دے گا۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تو عائشہ کیا بولے گی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑی آگے بڑھی، بھائی کونے میں بیٹھی تھی نا تھوڑی، اور کیا کہا؟ اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، وہ نام مجھ کو بھی بتا دو نا، وہ نام مجھ کو بھی بتا دو تاکہ وہ نام میں بھی بولوں اور اس کے بعد جو مانگو اللہ مجھ کو۔ ہمارے نبی نے فرمایا، نہیں عائشہ، میں نے اس کو چھپا دیا ہے، میں کسی کو بتانے والا۔ ہمارے نبی نے بتایا نہیں؟ کہو ہمارے نبی نے بتایا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ نام مجھ کو معلوم ہے، اور اگر میرے کسی بھی امتی کو معلوم ہو جائے، وہ ایک بار بولے اور اس کے بعد جو مانگے اللہ اس کی ہر مراد کو پورا کرے گا۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھ کو وہ نام بتاؤ، تو ہمارے نبی نے فرمایا، نہیں عائشہ، میں تجھ کو بتانے والا۔ ہمارے نبی نے بتایا، زور سے کہو بتایا، بھائی زور سے کہو بتایا۔ عورتوں کو اللہ نے بہت چالاک بنایا ہے، بنایا نہیں بنایا؟ بروڈا میں تو اس کا زیادہ تجربہ ہوا ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ یہ نام بتائیں گے نہیں، بھئی یہ اسم اعظم بتائیں گے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے اٹھی، جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے اٹھی، پھر ہمارے نبی کے قریب آ گئی اور قریب آ کر کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کسی کو مت بتاؤ، مجھے تو بتا دو اور میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، یعنی یہ تمہارے اور میرے درمیان میں سیکریٹ رہے گا، تم تو جانتے ہو، مجھے بتا دو تاکہ میں وہ نام بولوں اور جو مانگنا ہے اللہ سے مانگوں، لیکن میں کسی کو بتاؤں گی؟ ہمارے نبی نے فرمایا، نہیں عائشہ، میں بتانے والا۔ تو حضرت عائشہ نے کیا کھڑی ہوئی
اور نبی کی پیشانی کو چوم لیا. بھائی جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو شوہر تھے, ان کی پیشانی کو چوم, اور چومنے کے بعد کہا کہ دیکھو میں نے تم سے کتنی محبت کی, اب تو مجھے بتا دو, اب تو وہ نام مجھے بتا دو, میں نے آپ کی پیشانی کو چوم بھی لیا. ہمارے نبی نے فرمایا تو چومے اس کے بعد بھی نہیں بتاؤں گا, اور نہ چومے اس کے پہلے بھی نہیں بتاؤں گا. ہمارے نبی نے فرمایا میں بتاؤں گا, اس لیے کہ وہ بہت بھاری نام ہے, بہت بھاری, بہت پیارا, اس لیے کہ ایک بار زبان سے نکلا پھر جو مانگے اللہ ہر مراد کو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں, عائشہ کو پہلی مرتبہ بھی نہیں بتایا, قریب ہو گئی تو بھی نہیں بتایا, پیشانی کو چوما تو بھی نہیں بتایا, بھائی نہیں بتایا. اب سننا میرے دوستو, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئی کہ بتانے والے. حضرت عائشہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی. سننا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کے کھڑی ہو گئی, جلدی سے جا کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا, وضو کر کے آئی, مصلی بچھا دیا, اور مصلی بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھ لی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے 2 رکعت نماز ہو گئی, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں ہاتھیں اٹھائی, دونوں ہاتھوں کو اٹھایا دعا کے لیے, اور حضرت عائشہ نے 4 جملے پڑھے. کتنے جملے؟ یہاں 4 جملے عائشہ پڑھی اور وہاں نبی مسکرانے لگے, اتنا مسکرائے کہ آواز آنے لگی. یہاں عائشہ نے کتنے جملے پڑھے؟ 4, وہاں ہمارے نبی مسکرانے لگے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ نیچے کیا اور کہا میرے نبی میں دعا مانگتی ہوں اور آپ مسکراتے. تو ہمارے نبی نے فرمایا اے عائشہ تو نے ایسے 4 جملے کہے, اس میں وہ نام آ گیا جو میں چھپانے والا تھا, اس میں وہ نام آ گیا جو میں چھپانے والا تھا. لہذا جو 4 جملے تو نے کہی اسی کے اندر وہ چھپا ہوا ہے, اور قسم اللہ کی جو یہ 4 جملے کہے گا اس کے بعد جو مانگے گا اللہ اس کی ہر مراد کو پورا کر دے گا. تو وہ 4 جملے ہم کو مل گئے. مل گئے کہ نہیں مل گئے؟ مل گئے نہیں مل گئے؟ لیکن میں آج نہیں بتاؤں گا, اس لیے کہ ہمارے نبی نے فوراً بتایا. حضرت عائشہ قریب ہوئی, بتایا, پھر قریب ہوئی, بتایا, پیشانی کو چوما, بتایا, بتایا. وہ تو حضرت عائشہ نے وضو کیا, 2 رکعت کے لیے مصلی بچھایا, 2 رکعت نماز پڑھی, اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھائے اور 4 جملے کہے. کتنے جملے کہے؟ 4 جملے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے تو عائشہ کہنے لگی میں دعا کروں اور آپ مسکراؤ, سمجھ میں نہیں آتا. ہمارے نبی نے فرمایا عائشہ اس لیے مسکراتا ہوں کہ جو نام میں نے چھپایا تھا وہ تیرے 4 جملوں میں آ گیا, لہذا اللہ کی قسم یہ 4 جملے لے کر جو بھی مانگے گا اللہ اس کی ہر مراد کو پورا کرے گا, اس لیے کہ 4 جملوں میں اسم اعظم آ چکا ہے. 4 جملوں میں اسم اعظم آ چکا ہے. میں نے صورت میں یہ بات کہی اور میں نے بتایا نہیں, تو ایک آدمی کھڑا ہوا مجھے کہتا آپ کی پیشانی کو چومتا ہوں, بتا دو نا. میں نے کہا وہ عائشہ نے نبی کی پیشانی کو چوما تو نبی نے بتایا, اب تو میری پیشانی کو چومے گا تو میں کیسے بتاؤں گا؟ بھائی بتاؤں یا نہ بتاؤں؟ ایک بار پوچھ رہا ہوں, بتاؤں؟ دوسری بار پوچھ رہا ہوں, بتاؤں؟ تیسری بار پوچھ رہا ہوں, بتاؤں؟ یاد کرو گے کتنے جملے؟ اور بھائی پڑھیں گے نا 4 جملے؟ ہاں میں پڑھتا ہوں, دیکھو پہلا جملہ اللہم انی ادعوک اللہ وادعوک الرحمن وادعوک البر الرحیم وادعوک باسمائک الحسنى كلها ما علمت منها وما لم اعلم. کتنے جملے ہو گئے؟ 4. میرے دوستو کتنے جملے ہو گئے؟ میں پھر ایک مرتبہ پڑھوں. پہلا جملہ اللہم انی ادعوک اللہ. دوسرا جملہ وادعوک الرحمن. تیسرا جملہ وادعوک البر الرحیم. چوتھا جملہ وادعوک باسمائک الحسنى كلها ما علمت منها وما لم اعلم. اتنے جملے ہو گئے. یہ 4 جملوں کے بعد جو مانگے گا اللہ اس کی ہر مراد کو, اور ہمارے نبی کی بات فائنل, اس میں کوئی شبہ اور کوئی شک
میں نے آپ کو حوالہ دے دیا، پوری روایت ابن ماجہ میں موجود ہے. میں پوری روایت چلو یہ ایک بات جو میں نے وعدہ کیا تھا وہ میں نے بتا دیا. جمعہ کا دن اگر ایک حدیث آپ کو سمجھ میں آ جائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ جب بھی جمعہ کا دن ہے، سنو میرے پیارو، جب بھی جمعہ کا دن ہے، اس کو اپنے دل و دماغ میں رکھو. جب بھی جمعہ کا دن ہے، اس لیے کہ جو حدیث میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، اس کو بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ بھی ہے، اس کو بیان کرنے والے حضرت انس بھی ہے. یعنی دونوں بڑے بڑے صحابی، حضرت ابو ہریرہ ہو یا حضرت انس ہو رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے کانوں سے سنا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن ہو اور عصر کی نماز کے بعد اگر کوئی اسی جگہ پر بیٹھے اور 80 مرتبہ درود پڑھے، ساتھ میں کہو کتنی مرتبہ پڑھے؟ 80 مرتبہ. کون سے دن؟ جمعہ کے دن. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جمعہ کا دن ہو، عصر کی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر اگر کوئی 80 مرتبہ درود پڑھے، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں فرمائی. فرمایا اگر کسی نے یہ کام کر لیا کہ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 80 مرتبہ درود پڑھا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے امتی اللہ تیرے 80 سال کے گناہ معاف کر دے گا. ایک بات. اور نمبر 2، 80 سال کی عبادت تیرے نام اعمال میں اللہ لکھے گا. تو میرے دوستو اگر ہر جمعہ کو ہمارے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائے، ہر جمعہ کو ہمارے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائے، ہر جمعہ کو 80 سال کی عبادت ہمارے نام اعمال میں لکھی جائے، تو اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا میرے پیارو؟ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کا دروازہ کھولا ہے، مغفرت کا دروازہ کھولا ہے، اپنی رضامندی کا پروانہ دیا ہے کہ میرے بندے آ جا، جمعہ کے دن آ جا، عصر کے بعد بیٹھ کر میرے آخری پیغمبر پر 80 مرتبہ درود پڑھ لے. تیرے درود پڑھنے میں دیر ہو سکتی ہے لیکن 80 سال کے گناہ معاف کرنے میں دیر نہیں ہوگی. 80 سال کی عبادت نامہ اعمال میں لکھنے میں دیر نہیں ہوگی. تو میرے پیارو آج درود پڑھو گے نہیں انشاءاللہ؟ عصر کے بعد تو پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن ابھی بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. بھائی پڑھیں گے نا؟ تو میری زبان پر محمد، آپ جتنے بیٹھے ساتھ میں کہو درود پڑھیں. درود بھائی ساتھ میں کہو میری زبان پر محمد، آپ سب کی زبان پر بلند آواز سے کہو صلی اللہ ہو، اور بلند آواز سے ایک مرتبہ کہہ دو صلی اللہ ہو. یہ دیکھو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کہا. ارے بولو کہا کہ نہیں کہا؟ میں نے کہا، آپ نے کہا. ہم کو کیا ملا بھائی؟ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے بھی کہا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بھی کہا. ہم کو کیا ملا؟ ایک اور حدیث پر آ جاؤ. کتنے پیار سے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ، ساتھ میں کہو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھ لے. ہمارے نبی فرماتے من صلی علیہ واحدہ، کوئی میرے اوپر کتنی مرتبہ درود پڑھ لے؟ پورا مجمع بولے نا، کوئی مجھ پر کتنی مرتبہ درود پڑھے؟ ایک. اسے کیا ملے گا دیکھتے جاؤ میرے پیارو. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھ لے، تو ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تیرے 10 گناہوں کو معاف کر دے گا. کتنے؟ اللہ 10 گناہوں کو معاف. اس پر بس نہیں ہے، تین باتیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھ لے، اللہ تیرے 10 گناہوں کو معاف کرے گا، اللہ تیرے 10 درجات کو بلند کرے گا، اور اللہ 10 نیکیاں تیرے نامہ اعمال میں لکھے گا. میرے دوستو اس سے آسان کیا ہوگا؟ کہو صلی اللہ ہو. نہیں بس ہم کہتے جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرتے جائیں گے، ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے درجات کو بلند کرتے جائیں گے. کہو آمین. اللہ یہ دولت ہم کو نصیب فرمائے. تو میری زبان پر محمد، آپ جتنے بیٹھے ساتھ میں کہو سب کی زبان پر. دکان کا معاملہ ہو اس کے لیے ہم کو کیا کرنا؟ تو ایک واقعہ سنے کہ ایک مرتبہ ہمارے آقا، بولو نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. صحابہ کرام کا بڑا مجمع بیٹھا ہے، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور ایک بوڑھے صحابی مسجد میں آ رہے ہیں اور وہ لکڑی کا سہارا لے کر وہ دھیرے دھیرے وہ بوڑھے صحابی آ رہے ہیں. اب جب اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک پڑی کہ اتنے بڑے مجمع میں وہ بوڑھے صحابی آ رہے اور لکڑی کا سہارا لے کر آ رہے، تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا الطریق یعنی راستہ دے دو، راستہ دے دو، وہ میرے پاس آنا چاہتے ہیں ان کو آنے دو. اچھا وہ بوڑھے میاں آئے، لکڑی کا سہارا لے کر لکڑی کو ایک طرف رکھا اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے اور اتنے اطمینان سے کہنے لگے اللہ کے رسول میں آپ پر ایمان لایا ہوں. بولو سبحان اللہ. میں اللہ پر ایمان لایا، آپ پر ایمان لایا. اور فرماتے وہ بوڑھے صحابی فرماتے اللہ کی قسم جب سے ایمان لایا میری نماز قضا نہیں ہوئی،
میرے اس بڑھاپے میں بھی رمضان کا روزہ کوئی غائب نہیں ہوا ہے، اور میں نے زکوٰۃ دینے میں کبھی کوئی کمی نہیں کی ہے۔ تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو گئے کہ ماشاءاللہ بوڑھے میاں نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، اور زکوٰۃ بھی دیتے۔ کہا لیکن آپ آئے کیوں ہیں؟ تو وہ بوڑھے میاں نے فرمایا، وہ صحابی تھے، وہ بوڑھے میاں نے فرمایا دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ بغیر حساب ولا کتاب۔ کہا اللہ کے رسول میرے آنے کا مقصد صرف یہ ہے کوئی ایک عمل بتا دو، اچھا عمل بتا دو، کیونکہ نماز تو میں پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، زکوٰۃ دے رہا ہوں، قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، اللہ کا حق ادا کر رہا ہوں، بندوں کا حق ادا کر رہا ہوں، آپ کوئی ایک ایسا عمل بتائیں اذا عملتہ کہ جب میں وہ کروں تو سیدھے جنت میں، اور کوئی میرا حساب کتاب ہوئے نہیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر تو چہرے انور کو جھکائے رکھا، پھر ہمارے نبی نے چہرے انور اٹھا کر فرمایا ایک کام کرو، تہجد کی نماز پڑھ لیا کرو۔ کون سی نماز پڑھ لیا کرو؟ کہ نماز تو تم پڑھتے ہی ہو، ایک تہجد کی نماز نفل ہے، اور سچ بتاؤ تہجد کی نماز میں ثواب ہے کہ نہیں ثواب ہے؟ میں نے پورا مجمع بولے نا ثواب ہے کہ نہیں، کیونکہ تہجد کی نماز کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اللہ فرماتا کبھی وہ جنت مانگتے ہیں، کبھی جہنم سے ڈرتے ہیں، وہ جو مانگتے ہیں اللہ فرماتا دیر ہوتی ہے مگر میں عطا کر دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پیارے بندے وہ بندیاں جو رات کو اپنے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں اور مصلی بچھا کر اللہ کے سامنے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے سامنے رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں، اللہ فرماتا انہیں نہیں معلوم میں نے ایسی جنت دینے کا وعدہ کیا جو ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا ٹھنڈا کر دے گی۔ بولو سبحان اللہ۔ تو بوڑھے میاں آئے تھے، ہمارے نبی نے فرمایا جب تم سبھی کرتے ہو تو کیا کام کرو؟ ارے بولو نا کیا کام کرو؟ ہم کو اگر کوئی ایسا بڑا مولانا بولے تہجد کی نماز پڑھو تو ہم کیا کہیں؟ ہاں ٹھیک ہے مولانا پڑھیں گے۔ ہم تو جتنے سیدھے نا، وہ صحابی کتنے سچے ہوں گے، اللہ کے رسول نہیں ہوگا، میں نے آپ سے عمل مانگا ہے، عمل بتاؤ جنت میں جاؤ، لیکن آپ تہجد کی نماز کہہ رہے۔ میں بوڑھا آدمی کہاں پانی لینے جانے کا، اس زمانے میں ایسا تھوڑی تھا کہ یہاں ٹوائلٹ ہے یہاں باتھ روم ہے اور وہاں پانی مل گیا۔ کہا اللہ کے رسول صبح صبح میں ٹھنڈی ٹھنڈی میں پانی لینے جانے کا، میں بوڑھا آدمی، تو اللہ کے رسول نہیں یہ نہیں۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا پھر رہنے دو، کہا نہیں عمل تو چاہیے، عمل تو ایسا بتاؤ کہ میں جنت میں جاؤں، لیکن تہجد والا عمل۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا تو اچھا ایک کام کرو، تہجد والا عمل تم نہیں کر سکتے ہو تو ایک کام کرو، اللہ نے تم کو مال دیا ہے، غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور سب کو دو۔ تو وہ بوڑھے میاں نے کہا میں زکوٰۃ تو دیتا ہوں۔ ہمارے نبی نے فرمایا زکوٰۃ دیتے ہو لیکن زکوٰۃ کا ایکسٹرا، بھائی صدقہ ہے، للہ ہے، اور غریب ہے، کسی مسکین کو، کسی یتیم کو، کسی لاچار کو۔ اور آپ کو ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی جو لوگ غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور کی مدد کرتے ہیں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے قیامت میں جو ولیوں کا مقام ہوگا اس کا بھی وہی مقام ہوگا۔ یہ کہاں پر لکھا ہے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یعنی ولیوں کا جو مقام ہے وہ صدقہ کرنے والے کا، خیرات کرنے والے کا، للہ دینے والے کا، مسجد بنانے والے کا، مدرسہ بنانے والے کا، غریب مسکین یتیم بیوہ کو زکوٰۃ کے علاوہ دینے والے کا۔ تو ہمارے نبی نے بوڑھے میاں سے کہا کہ دیکھو تم کو ایسا عمل چاہیے بغیر حساب کتاب جنت میں جانا، تو پہلا کام تہجد بتایا، تو انہوں نے کہا مجھ سے ہوگا نہیں۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا صدقہ خیرات کرو، تو کہا اللہ کے رسول وہ بھی نہیں ہوگا، کہا میں زکوٰۃ دیتا ہوں بس، باقی پیسہ باقی اور دینا تو ذرا مشکل کام ہے۔ انہوں نے صاف کہا لا استطیع بہذا، اللہ کے رسول مجھے اس کی استطاعت نہیں۔ تو ہمارے آقا صاحب نے فرمایا تو پھر کیا کہا؟ نہیں آپ مجھے عمل تو بتاؤ گے، کیونکہ مجھے معلوم ہے آپ عمل بتاؤ گے، زبان آپ کی ہوگی، کلام تو اللہ کا ہوگا۔
حساب عمل مجھے بتاؤ گے، ایسا عمل کرو کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جاؤ۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا ایک کام کر لو، ایک کام کر لو، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، اس میں نہ تو رات کو اٹھنا ہے جیسے تہجد میں اٹھنا پڑتا ہے، اور نہ اس میں مال خرید کرنا ہے جیسا بھی میں نے آپ کو بتایا، یعنی نہ جانی محنت کرنا ہے نہ مالی محنت کرنا ہے۔ ایک کام کر لو، ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ آپ کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ تو وہ صحابی کہنے لگے یہی تو پوچھنے کے لیے آیا ہوں، بوڑھا آدمی ہوں۔ فرمایا صبح ہو، دوپہر ہو، شام ہو، رات ہو، جب موقع ملے زبان پر اللہ اللہ کرتے رہنا، اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے تھے، کہا اللہ کے رسول یہ تو بہت آسان ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے شریعت کو آسانی بنایا ہے، شریعت کو آسانی بنایا، جب موقع ملے صبح میں، دوپہر میں، شام میں، رات میں، پورا مجمع بولے کس کا نام؟ اور اللہ خود فرماتے، اللہ بھی فرماتے کہ صبح ہوئے، دوپہر ہوئے، شام ہوئے، رات ہوئے، اللہ فرماتے کس کا نام؟ میرے ساتھ میں پڑھو نا، یاد ہوگا، فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ پورا مجمع بولے صبح ہوئے تو کس کا نام؟ اللہ۔ دوپہر ہوئے تو کس کا نام؟ اللہ۔ شام ہوئے تو کس کا نام؟ اللہ۔ رات ہوئے تو کس کا نام؟ اللہ۔ ہمارے نبی فرماتے جاؤ اگر میرا کوئی بھی امتی مرد اور عورت یہ کام کر لے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا جائے گا۔ کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ۔ اور سوچو جو ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہو اللہ بھی ناممکن کو ممکن نہیں بنائے گا۔ ہم کو بھی فری ٹائم ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ اے بھائی ہاں یا نہ بولو نا، ہم کرتے اللہ اللہ، ہم کو تو پنچایت کون کیا کرتا ہے، کس کے گھر میں کیا ہوتا ہے، کس کے گھر میں کون سی لڑکی کیا کرتی ہے، ہم کو یہ سب فکر ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑا خطرناک کام اگر ہم کرتے ہو فری ٹائم میں تو ہمارا ناپاک موبائل۔ میں موبائل کو کیا بولتا ہوں؟ کیونکہ جس میں زنا ہوتا ہے وہ ناپاک، جس میں ننگے مرد اور عورتوں کو دیکھا جاتا وہ ناپاک، جس میں جوا کھیلا جاتا وہ ناپاک، جس میں جھوٹ بولا جاتا وہ ناپاک، جس میں چغلی کی جاتی ہے وہ ناپاک، جس کی وجہ سے طلاق ہوتی ہے وہ ناپاک۔ تو ہمارا فری ٹائم موبائل میں جاتا۔ کاش ان حالات میں ہم یہ کام کر لیتے، ارے بھائی تہجد نہیں پڑھی جاتی، نہیں پڑھی جاتی، ہم فجر ہی پڑھ لے، وہی بہت بڑی بات ہے، اللہ کا احسان ہم پر ہوگا۔ اور اگر چلو ہم سے مال نہیں دیا جاتا، جب موقع ملے اللہ، بولو کیا بولنے گا؟ اللہ، دل سے اللہ، میرا اللہ، میرا اللہ۔ اللہ فرماتے تو تیرے خالی وقت میں مجھے یاد کرتا جائے گا، میں بغیر حساب کتاب جنت کا فیصلہ کروں گا۔ تو بھائی سب کریں گے انشاءاللہ۔ اور ایک بات ہے، اللہ کو یاد کرو، ساتھ میں بولو نا، کس کو یاد کرو؟ اللہ کو یاد کرو۔ اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا۔ آپ کو معلوم ایک بہت بڑے نبی گزرے ہیں، حضرت زکریا، ساتھ میں بولیں گے تو اچھا لگے گا۔ کون حضرت؟ ان کی عمر تقریباً ہو گئی 200 سال۔ اس زمانے میں لمبی لمبی عمریں ہوتی تھی، ابھی تو کوئی 200 کا سوچنا بھی 100 کا بھی نہیں سوچنے کا، 60-70 ہوئے کہ پٹ جاتا ہے آدمی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نبی تھے، کتنی عمر ہو گئی؟ 200 سال۔ اور ان کی بیوی کی عمر تھی تقریباً 150 سال۔ 150 سال کی عمر بیوی کی، اور ان کی عمر کتنی؟ 200 سال۔ اور ان کے سر کے بال بھی سفید ہو گئے اور داڑھی کے بال بھی سفید ہو گئے، ہاتھ پاؤں میں طاقت بھی نہیں رہی۔ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام دعا مانگ رہے، بولے ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام دعا مانگ، لیکن دعا مانگ رہے، کہہ رہے اللہ 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 مجھے ایک بچہ چاہیے، اللہ اللہ مجھے ایک، بولو، بچہ چاہیے۔ لیکن اللہ بات تو صحیح ہے، میں بچہ مانگ رہا ہوں، میری بیوی بانجھ ہو گئی ہے۔ بھائی 150 سال کی عمر میں بیوی پریگننٹ تو ہونے والی نہیں ہے، میری بیوی بانجھ ہو گئی ہے اور میں بھی بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، اللہ یہ داڑھی کے بال سفید ہو گئے، سر کے بال سفید ہو گئے، ہاتھ پاؤں میں بھی طاقت نہیں، لیکن اللہ بچہ چاہیے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ میں دینے والا ہوں، بولو سبحان اللہ، میں دینے والا ہوں، بولو سبحان اللہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام رو کر کہنے لگے اللہ کیا واپس جوان ہو جاؤں گا؟ بھائی بچے ابھی تو بوڑھا ہو گیا، واپس جوان ہو جاؤں گا، یا میری بیوی جوان ہو جائے گی، یا یہ بھی شکل ہو سکتی کہ کہیں اور جگہ میری شادی ہوگی۔ اللہ نے فرمایا نہیں، یہی حال میں عطا کرنے والا ہوں، اس لیے کہ بندے کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے اللہ کی قدرت وہاں شروع ہو جاتی ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا، اور اللہ نے لڑکا دیا، بولو اللہ نے ایک بیٹے دیا، ایک بیٹا دیا، اور اللہ نے فرمایا بیٹا میں نے دیا، بڑھاپے میں دیا،
بیوی بانج تھی، تمہارے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے، اللہ فرماتے بیٹا میں نے دیا، اور صرف دیا نہیں، بیٹے کا نام بھی دیا، اور ابھی سے فیصلہ کر لیا کہ میں ان کو بھی نبی بنانے والا ہوں۔ کون سے بیٹے دیے حضرت زکریا کو؟ اور بیٹے کا نام ہے یحییٰ۔ بولو بیٹے کا نام کیا ہے؟ یہ پوری بات جو میں نے آپ کو کہی نا کہ ان کی اتنی عمر ہو گئی، بوڑھے ہو گئے، یہ سب قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ آپ میرے ساتھ میں پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ پڑھو میرے ساتھ میں، پڑھو نا، کاف ہا یا عین صاد۔ یہ کن کے بارے میں ہے؟ سورہ مریم شروع ہو رہی ہے، اور پہلا واقعہ حضرت زکریا علیہ السلام کا آ رہا ہے۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ دیکھو حضرت زکریا دعا مانگ رہے، کیا دعا مانگ رہے؟ قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن رب شقیہ۔ دعا مانگ رہے، اللہ میری ہڈی کمزور ہو گئی، اللہ میرے ہاتھ پاؤں میں طاقت نہیں، اللہ 200 سال کی عمر ہو گئی، اللہ سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے، لیکن کیا چاہیے؟ اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے اللہ تو اللہ ہے، کبھی محروم نہیں کرتا، بولو سبحان اللہ۔ اللہ کیا چاہیے؟ لڑکا چاہیے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ میں دینے والا، بول دو نا سبحان اللہ۔ اور اسی حال میں دینے والا، کیونکہ بندہ سوچتا ہے کہ میری عمر زیادہ ہو گئی، بندہ سوچتا ہے کہ میری بیوی پریگننٹ نہیں ہوگی، بندہ سوچتا ہے کہ میرے ہاتھ پاؤں میں طاقت نہیں ہے۔ اللہ فرماتا اولاد کا کارخانہ میرے ہاتھ میں، تیرے ہاتھ میں تھوڑی ہے۔ اللہ نے فرمایا، پڑھو نا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ۔ اللہ فرماتے زکریا خوشخبری لے لو، تمہارے یہاں ایک لڑکے پیدا ہونے والے، اور لڑکے کا نام یحییٰ ہوگا، اور اللہ کہتے میں نے نام دیا، اس سے پہلے یحییٰ کسی کا نام نہیں تھا، اور اسی لڑکے کو میں آگے نبی بھی بنانے والا۔ تو میرے دوستو مجھے یہ کہنا ہے کہ ہمارا خالی وقت ہو، اس میں اگر یہ پہلا کام، بولو کون کون تیار ہے؟ جلدی ہم آگے بڑھے، بولو پہلا کام کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ کیا کام کرنے کا موقع ملے، ادھر ادھر کی باتیں مت کرو، اور بغیر وجہ کے موبائل پہ کیوں جاتے؟ میں نے اکثر کو دیکھا، یوں مسجد سے نکلے گا نا، ابھی جمعہ پڑا، اب مسجد سے نکلے گا، یوں مسجد سے نکلا، اس کو یہ نہیں معلوم کہ میرا الٹا پاؤں پہلے باہر نکلا کہ سیدھا پاؤں باہر نکلا، حالانکہ مسجد سے نکلو تو پہلے کون سا پاؤں باہر جانا چاہیے؟ الٹا، اور آؤ تو کون سا پاؤں آنا چاہیے؟ اس کا خیال نہیں ہوگا، یوں مسجد سے نکلے گا، کیا تو کیا ہوا؟ اتنے جمعہ کے ٹائم پہ کروڑوں کی رولنگ ہوگی، اور پھر باہر نکل کے دیکھے گا، اگر کسی کا فون نہیں آیا ہوگا نا، کر کے ہلو اب میں جمعہ پڑھ لیا، تو کون سی دھاڑ مارا بھائی، یہ تو پڑھنا ہی تھا، فرض ہے۔ اس سے اچھا نکل کر باہر کہتا اللہ اللہ، اور یہ کہہ دیتا اللہ اللہ میں جمعہ پڑھ کے آیا، اللہ تو میرا اللہ، اللہ مجھے روزی دے دے۔ سب سے بڑی روزی اگر اللہ فیصلہ کرتا ہے تو جمعہ کی نماز کے بعد فیصلہ کرتا ہے۔ سب سے برکت والی روزی اگر ہوتی ہے تو اللہ فرماتا ہے جمعہ کی نماز کے بعد کاروبار کر لے، بہت برکت ملے گی۔ اللہ نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ جمعہ کی نماز کے بعد نکل جاؤ زمین میں، اللہ کی روزی کو تلاش کرو۔ تو جہاں اللہ روزی بانٹتا ہے یہ کم وقت غیبت کرتا ہے، یہ موبائل پہ چغلی کرتا ہے، اور پھر کہتا کہ مجھے روزی نہیں ملتی۔ اسے آج چلو پورا مجمع پہلی بات کا ارادہ کرو، بالکل نئی بات میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، ارادہ کرو کہ جب خالی وقت ملے گا اور ہم کو موبائل پر کوئی کام نہیں ہوگا، ہم موبائل کو نہیں چھوئیں گے، ہم کس کو یاد کریں گے؟ میرے ساتھ میں بولو کس کو یاد کریں گے؟ ہمارے پیدا کرنے والے کو، اور پیدا کرنے والے کے پاس جو طاقت ہے وہ طاقت کسی کے پاس نہیں۔ تو ایک کام یہ کرنا، دوسرا کام ذرا برابر سمجھنا، ہمارے نبی نے جو کہا اس پہ عمل کرنا، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ یہ سب کی بات غلط ہو سکتی، ساتھ میں بولو ہمارے نبی کی بات، یعنی زور سے بولو نا، ہمارے نبی کی بات غلط، ہمارے نبی کے کلام میں کوئی شک، ہمارے نبی کی بات میں کوئی شبہ، ہمارے نبی کی بات میں کوئی ڈاؤٹ، ہمارے نبی کی کوئی بات میں مسٹیک ہوئے نہیں، بلکہ جس نے سوچا، صرف سوچا کہ شاید میرے نبی نے غلط کہا ہوگا، اللہ کی قسم اسی وقت ایمان سے باہر ہو جائے گا۔ ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو سچے کوئی نہیں۔ کیا اور نبی پر بھروسہ،
اگر آج یہ ہمارا مجمع بیٹھا ہے، چلو میں تو یہاں پاکیزہ مسجد میں اتنی مرتبہ آیا کہ اب تو ایسا لگتا ہوم پچ پہ آ گیا، ایک دم آرام سے آ کے بیٹھ کے میں ہمارے امام صاحب اور اللہ مؤذن صاحب کو جزائے خیر عطا فرماوے، اتنا آرام سے میں آپ کو ایک سوال پوچھوں، کوئی اگر آپ کو پوچھے تمہاری سب سے اچھی رات کون سی، کر کے ہنستے ہے ارشاد فیضان فاروق بھائی سائیکل والے، کوئی سوال پوچھے ہم کو سب سے اچھی رات کون سی، انور بھائی کیا بولو گے؟ بولے گا وہ گئی، اب کیا پوچھتے ہو، داڑھی سفید ہو گیا، اب کا پوچھ لے گا، وہ گئی اچھی رات گئی، وہ جو سہاگ رات تھی وہی اچھی رات تھی، اس کے بعد تو لڑائی کی رات ہی آتی گئی۔ آپ کو آج ایک بہت اچھی بات بتا رہا ہوں، کسی نے یہ آپ سوچتے ہوں گے مولانا ایسا یہاں ممبر پہ کھڑے ہو کر اچھی رات کا کائے کو ذکر کرتے نا، ڈائریکٹ قرآن حدیث پر آ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ساتھ میں بولا، کون سے صحابی؟ حضرت علی، بہت زبردست صحابی، بولو کون؟ حضرت علی، جن کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نالج، ایجوکیشن، تعلیم، تعلم، علم، اللہ کے رسول فرماتے اللہ نے مجھے اتنا علم دیا، اللہ نے مجھے علم کا شہر بنا دیا، لیکن میرے شہر کا دروازہ حضرت علی کو بنایا۔ تو حضرت علی تو حضرت علی کو کسی نے پوچھا کہ آپ کی زندگی کی سب سے اچھی رات کون سی؟ ساتھ میں بولو سب سے اچھی رات۔ اب ہم کو جو پوچھے تو معلوم ہم کیا بڑبڑ کرے، لیکن حضرت علی رضی اللہ، تو حضرت علی نے فرمایا وہ رات میری سب سے اچھی تھی، جو رات، سنا یقین، دیکھو یقین، وہ رات میری سب سے اچھی تھی جس رات میں میرے نبی کے ساتھ مکے میں ایک کمرے میں تھا، باہر 100 دشمن تھے، میں اور میرے نبی کمرے میں تھے، اس سے بڑھ کر اچھی رات کوئی نہیں تھی۔ تو سب نے کہا وہ تو بہت ڈینجر رات تھی، باہر کتنے دشمن تھے؟ 100 دشمن تھے۔ حضرت علی نے فرمایا نہیں، میرے نبی تو ہجرت کے واسطے چلے گئے، میں اکیلا، اب باہر کتنے دشمن ہیں؟ 100 دشمن ہیں، کہ وہ رات میری بہت، کہا کیوں لیکن وہ رات؟ کہا اللہ کے رسول نے فرمایا علی میرے بستر پر سو جاؤ۔ ایک تو کمال یہ تھا کہ علی کو محمد کا بستر مل گیا، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا علی میرے بستر پر سو جاؤ۔ کہا ایک تو رات اچھی اس لیے تھی، اور کہا اچھی اس لیے تھی کہ میرے کو یقین تھا کہ میں مروں گا نہیں، حالانکہ دشمن کتنے؟ 25 ادھر ہے، 25 ادھر ہے، 25 ادھر ہے، 25 ادھر ہے۔ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے لیے بھیج دیا، وہ دشمنوں کو پتہ بھی نہیں چلا، اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے سب کو اندھا بنا دیا۔ سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اللہ نے 100 کے 100 دشمنوں کو اندھا بنایا اور ہمارے نبی چلے گئے، بچے کون؟ علی، اور دشمن تو ویسے ہی ہے۔ حضرت علی فرماتے کہ وہ رات اتنی اچھی تھی کیونکہ ہر رات میں سوتا ہوں تو ڈر لگتا ہے کہ صبح اٹھوں گا کہ مروں گا۔ ہم لوگوں کو بھی ڈر لگتا ہے، آنکھ بند بھی ہو سکتا بندی ہو جاوے، کہ سویا یا مرا۔ حضرت علی فرماتے کہ میرے کو یقین تھا وہ رات اتنا آرام سے سویا، بھلے 100 دشمن باہر تھے، ایک تو نبی کا بستر، بولو سبحان اللہ، اور یقین تھا کہ میں مرنے والا۔ تو سب نے کہا آپ کو کیسے یقین تھا کیا مرنے والے نہیں؟ کہا میرے نبی نے جاتے جاتے کہا تھا، جاتے جاتے میرے نبی نے فرمایا تھا علی صبح اٹھنا، سب کو مکے میں امانت پہنچانا اور پھر مدینہ پہنچنا۔ حضرت علی فرماتے اسی وقت مجھے یقین ہو گیا کہ صبح اٹھنا ہے مطلب اٹھنا ہے، امانتیں پہنچانا ہے مطلب پہنچانا ہے، اور مدینہ پہنچنا ہے تو پہنچنا ہے۔ آج ملک الموت بھی میری روح کو نکالنے نہیں آئے گا، کیونکہ نبی نے فرمایا مدینہ آؤ گے۔ علی مدینہ جائیں گے کیونکہ نبی نے کہہ دیا، اللہ نے آسمان پر فیصلہ کر دیا، میرے نبی نے کہہ دیا، مطلب اب تو موت کا فریق بھلے 100 کھڑے ہوئے کہ 100 کروڑ کھڑے ہوئے، لیکن میرے نبی نے فرمایا تھا صبح اٹھو گے تو کوئی مجھے مارنے والا نہیں، میرے نبی نے فرمایا امانت ادا کرو گے تو کوئی مارنے والا نہیں، میرے نبی نے فرمایا مدینہ آؤ گے تو مدینہ پہنچنے تک مجھے یقین تھا کہ موت کے فرشتے کو بھی ہمت نہیں کہ میری روح نکالے۔ تو اس سے بڑھ کر کون سی رات ہوگی جس میں یقین ہو کہ ابھی مرنا نہیں ہے؟ تو یہ ہمارے نبی کی بات پر کیا تھا؟ بولو کیا تھا؟ یقین تھا، بھروسہ تھا، بولو تھا نا یقین تھا۔ ایسا یقین کاش ہم کو نبی کی بات پر ہو جائے۔ کون کون تیار ہے بھائی؟ یہ دوسری بات پر میں آ رہا ہوں، ایک تو اللہ کا ذکر کرنا، نمبر 2 ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین، بات پر یقین ہو جائے تو میرے پیاروں سب تیار ہو انشاءاللہ؟ نہیں بول سب تیار ہو انشاءاللہ؟
ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی 5 وقت کی نماز پڑھ لے، 5 وقت کی نماز پڑھ لے. اور اچھا کیا ملے گا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز. پھر ہمارے نبی نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ لے اللہ رحمت عطا فرمائیں گے. 5 وقت کی نماز پڑھ لے اللہ روزی میں برکت عطا فرمائیں گے. 5 وقت کی نماز پڑھ لے اللہ مغفرت عطا فرمائیں گے. 5 وقت کی نماز پڑھ لے اللہ گھر میں محبت پیدا فرمائیں گے. 5 وقت کی نماز پڑھ لے اللہ گھر میں تندرستی اور توانائی کے فیصلے کریں گے. 5 وقت کی نماز پڑھ لے چھپر پھاڑ کے اللہ بے حساب برکت والی روزی عطا کرے گا. تو اس پر ہم کو یقین کیوں نہیں آتا؟ اور اگر یہ یقین ہوتا تو ہم نماز پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ یعنی ساتھ میں بولو نا، پورا مجمع بولو نا، پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ تو کون کون تیار ہے؟ اچھا میرے کو بتاؤ نماز معاف ہوتی ہے؟ نہیں پاکیزہ مسجد والوں نہیں، پاکیزہ تو سوسائٹی کا نام ہے نا، مسجد کا نام کچھ سراج العلوم، سراج المسجد. ہاں ماشاء اللہ یہ مسجد میں ہم آئے. میرے کو یہ بولو نماز اللہ نے کسی سے معاف کی؟ ارے بھائی ہاں یا نہ بولو نا. اللہ نے فرمایا کھڑے ہو کے نماز پڑھ. کہا کہ نے کمر میں بہت زور کا جھٹکا لگا ہے، کھڑے نہیں ہو سکتا. اللہ نے کہا بیٹھ کے پڑھ. معاف نہیں کرتا بیٹھ کے پڑھ. کرسی لے لے، زمین پر بیٹھ جا یا کرسی پر بیٹھ جا، مگر نماز تو کہا نہ ڈاکٹر نے کرسی پر بیٹھنے کو بھی منع کہ اتنا بڑا پٹا لگا ہوا ہے کرسی پر. تو اللہ نے فرمایا کہ معاف. یعنی بولو نا اللہ نے فرمایا معاف. لیٹ کے نماز پڑھ. بھائی ہاسپٹل میں نا چارپائی پہ لیٹ کے نماز پڑھ لے. تو کہا اللہ میں لیٹ کے نماز پڑھوں گا تو رکوع سجدہ کیسا کروں گا؟ بھائی لیٹ کے جب آدمی نماز پڑھے گا تو رکوع سجدہ. اللہ نے فرمایا آنکھوں کے اشارے سے رکوع بھی کر لینا، آنکھوں کے اشارے سے سجدہ بھی کر لینا، لیکن میں نماز کو معاف کرنے والا. تو کہا لیکن ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ہاسپٹل میں پانی بھی استعمال نہیں کرنے کا. کہا پانی نہیں استعمال کرنے کا، ہاسپٹل کی دیوار پہ تیمم کر لے مگر نماز پڑھ لے. بولو نماز کو معاف کیا اللہ نے. اللہ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے نماز کا وقت آئے تو کھڑے کھڑے نماز پڑھ لینا، نہ ہو تو بیٹھے بیٹھے پڑھ لینا، نہ ہو تو لیٹے لیٹے پڑھ لینا. تو اب ساتھ میں بولو نا ہمارے یہ سارے سوسائٹی والے اللہ نے نماز کو معاف کیا؟ نہیں کیا. آپ کی بات پہ بھروسہ نہیں کیا. 2 جگہ معاف کیا، 2 جگہ اللہ نے کہا نماز معاف. کون؟ ایک چھوٹا بچہ بھائی 6 سال کا 7 سال کا، اس پر نماز پڑھے تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھے تو کوئی گناہ؟ چلے بولو نا گناہ. ہاں ہمارے نبی نے فرمایا 7 سال کا بچہ ہو اس کو بولو کہ نماز پڑھے، لیکن اگر نہیں پڑھے گا تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ. تو بچے پر سے نماز معاف. بولو بچے پر سے نماز. اور نمبر 2 کوئی پاگل دماغی سنتولن صحیح نہیں، بیچارے کو سمجھ میں نہیں آتا کپڑا پہنا نہیں پہنا، بات کیا نہیں کیا، کھانا کھا رہا ہے تو یہاں سے سارا گر رہا ہے، جو بالکل پاگل ہو اس پر بھی نماز معاف. بولو نا اس پر بھی نماز معاف. اب ہم لوگ آج فجر پڑھے تو ٹھیک، نہیں پڑھے تو 2 میں سے کہاں جا رہے؟ بچے تو ہے نا گھوڑے جیسے بیٹھے ہو. تو پھر ایک ہی آپشن ہے کیا؟ پاگل. یعنی شریعت کی نظر میں جو نماز نہ پڑھے وہ پاگل. اب میں کسی کو بولوں اے پاگل پاؤلی ادھر آ، وہ کہتے ہیں مولانا کو آپ آئندہ مت لانا، یہاں مسجد میں مت لانا، یہ میرے کو پاگل بولتے پاؤلی بولتے. میں نہیں بولتا، اوپر والا بولتا. بلکہ آپ کو تعجب ہوگا اللہ تو یہاں تک فرماتے میرا بندہ تو میرے قانون کو توڑتا ہے. اللہ فرماتے یاد رکھنا ہو سکتا بہرا بنا دوں گا. کیا بنا دوں گا؟ پھر آگے اللہ کہتے نہیں بہرا نہیں بناؤں گا، اندھا بنا دوں گا. پھر آخر میں اللہ کہتے جا بہرا بھی نہیں بناؤں گا، اندھا بھی نہیں بناؤں گا، لیکن تیرا ایمان چھین لوں گا، موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں کروں گا. یہ بھی قرآن میں لکھا. اللہ نے فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ. کتنے درد میں اللہ نے کہا میں بہرا بنا دیا، اندھا بنا دیا. چلو بہرا نہیں بنایا، اندھا نہیں بنایا، تیرا ایمان چھین لیا. اللہ کہتے من الہ، کون اللہ اور ہے جو تجھے ایمان واپس کرے گا. اے میرے پیارو ہمارے آقا محمد، اور میں بات ختم کر رہا ہوں. کتنی دیر باقی ہے؟ 2 منٹ میں ایک بات ختم کر رہا ہوں بس. 3 منٹ لو تو چلے گا نا.
ایک بات صرف, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جنازہ رکھا ہوا تھا. ہاں بولو, رکھا ہوا تھا کہ نہیں رکھا ہوا تھا؟ اور سب سے پہلے کون سی نماز کا وقت آیا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے, سارے صحابہ رو رہے, اور اللہ کی قسم کوئی ماں پہ اتنا نہیں رویا ہوگا, کوئی اپنے سگے باپ پہ اتنا نہیں رویا ہوگا. اللہ کی قسم جتنے صحابہ ہمارے نبی کی وصال مبارک پہ روئے ہوں گے. تو حضرت ابو بکر رو رہے اور روتے روتے کہتے قد حان وقت الظہری, ظہر کا وقت ہو گیا, بلال کہاں ہے, بلال کہاں ہے؟ تو حضرت انس کھڑے ہو گئے, کہا بلال یہاں نہیں ہے, آپ یہاں نہیں ڈھونڈے, وہ یہاں نہیں ہے. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے نبی کا مبارک جنازہ رکھا اور بلال یہاں نہیں. کہا وہ تو یہاں بیٹھتے بار بار بے ہوش ہو جاتے. کیا محبت ہوگی, وہ تو یہاں بیٹھتے بار بار بے ہوش ہو جاتے, ہم نے مشورہ کر کے ان کو باہر بٹھا دیا ہے. تو حضرت ابو بکر چلتے چلتے باہر گئے, حضرت بلال ایسے بیٹھے, دیکھو ایسے ایسے پاؤں ایسے کھڑے اور ایسے بیٹھے بیٹھے ایسا رو رہے جیسا کوئی بچہ بل بلا کے روتا ہے, اور بار بار کہتے ہیں میرے نبی چلے گئے, میرے نبی آپ چلے گئے, میرے نبی آپ رخصت ہو گئے. حضرت ابو بکر گئے اور جا کر یوں کندھے پہ ہاتھ رکھا, بلال او بلال او بلال. حضرت بلال نے یوں حضرت ابو بکر کو دیکھا اور ایسے لپٹ گئے, اور پہلا جملہ حضرت بلال نے فرمایا, حضرت انس کی بات سنو, حضرت انس کہتے ہیں میں نے زندگی میں رونا دیکھا مگر ابو بکر اور بلال جیسا رونا نہیں دیکھا. کہا حضرت بلال ایسے ایسے حضرت ابو بکر کو لپٹ گئے اور پہلا جملہ روتے ہوئے فرمایا الآن صرت یتیما, آج بلال یتیم ہو گیا, آج میں یتیم ہو گیا, میں بلال آج یتیم ہو گیا. تو حضرت ابو بکر نے اتنی زور سے چیخ ماری, کہا بلال یہ مت کہو کہ تم یتیم ہو گئے, آج پوری امت یتیم ہو چکی ہے. پھر کیا, دیکھو اب پوائنٹ پر آؤ. پھر حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا, بلال اذان دو, اذان. رو رہے, سب کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے ترے. کہا بلال, حضرت بلال نے فرمایا نا آج اذان کی بات نہیں, کیونکہ میں اذان دوں کبھی نبی کے چہرے کو دیکھو, کبھی نبی کے کمرے کو دیکھو, آج اذان دوں اور نبی کے جنازے کو دیکھو, آج اذان کی بات نہیں. اے میرے پیارو, حضرت ابو بکر کا جملہ سننا, بات ختم کرتے ہیں. حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے بلال, ایسا کندھے پر ہاتھ رکھا, بلال اذان دینی ہوگی اور مجھے نماز پڑھانی ہوگی. اگر تم نے اذان نہیں دی اور میں نے نماز نہیں پڑھائی, یہ جو میرے نبی آرام فرما رہے ہیں نا, جنازہ مبارک رکھا ہے, یہ جو میرے نبی آرام فرما رہے ہیں, بلال اگر تم نے اذان نہیں دی, میں نے نماز نہیں پڑھائی, یہ جو میرے نبی آرام کر رہے ہیں, یہ قیامت میں تم کو بھی معاف نہیں کریں گے, مجھ کو بھی معاف نہیں کریں گے. حضرت بلال نے اذان بولو پھر دی, تڑپتے تڑپتے دی, بے ہوش ہوتے, وضو کرتے, پھر اذان دیتے. اور حضرت ابو بکر نے ظہر کی نماز پڑھائی. تو میرے پاکیزہ سوسائٹی والوں صرف اتنا بتاؤ کہ حضرت ابو بکر میں تو ہمت نہیں تھی کہ نماز, اتنا بڑا ٹینشن تھا پھر بھی ہمت نہیں تھی نماز چھوڑنے کی. حضرت بلال میں, تو ہمارے جوانوں میں کون سی, ہمارا ایمان بلال کے ایمان سے اوپر ہو گیا, ہمارا ایمان حضرت ابو بکر کے ایمان سے اوپر ہو گیا. ان کے ایمان کے مقابلے میں ہمارا ایمان رائی کے دانے کے برابر ہو تو بھی سلامت والا ایمان. اس لیے میرے پیاروں, جب اتنے بڑے بڑوں کو ہمت نہ ہوئی نماز چھوڑنے کی, تو ابھی میں بس بات ختم کر رہا ہوں. 3 کام کریں گے, بولو کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلا کام, جب موقع ملے گا بولو کس کا ذکر کریں گے, اللہ کا. نمبر 2, مصطفیٰ کا دامن اپنے ہاتھ میں رکھیں گے اور یقین کے ساتھ رکھیں گے. اور نمبر 3, حضرت ابو بکر و حضرت بلال میں یہ ہمت نہیں کہ نماز چھوڑے, اور اگر چھوڑنے کی بات آوے تو نبی کے بارے میں پتہ چلے کہ قیامت میں معاف نہیں کریں گے, تو ہم کو